السلام علیکم فرینڈز، میں حسین خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ پکشن۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ پاکستان یو ایس ریلیشن پر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں کیا ریلیشن تھی اور وہ ابتدائی دور سے کس طرح پاکستان اور امریکہ کے درمیان وہ تعلقات قائم ہوئی۔ پاکستان چونکہ اس کی تعلقات جو تھی وہ چونکہ آزادی سے پہلے بھی تھی۔ اگر ہم پاکستان اور امریکہ کی تعلقات پر بات کریں تو ہم تقسیم سے پہلے کچھ حقائق پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی صدر روزویلٹ نے وزیر اعظم چرچل پر دباؤ ڈالا کہ یہ بات تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ وہ برصغیر کی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے سیاسی طور پر آزادی دینے کے لیے اقدامات کرے، یہی وجہ تھی کہ بھارت اور پاکستان کی آزادی کا فیصلہ جلد ہوا، کیونکہ یہ تقسیم جو تھی وہ تقریباً بہت زیادہ ٹائم لے رہے تھے، کیونکہ جو ارادہ تھا برطانیہ کا برٹش انڈیا سے جانے کا، تو یہ اتنی جلد متوقع نہیں تھی، کیونکہ امریکہ نے دباؤ ڈالا برطانیہ کی حکومت چرچل پہ کہ آپ اس کو برصغیر کو آپ آزادی دیے، اس کو مزید کالونی مت رہنے دے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس دباؤ میں یہ بھی شامل تھا کہ امریکہ نے چین کے خلاف ایک لمبا حصار بنانے کے لیے ایک نہر سویز تک ایک دفاعی نظام تیار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس حساب سے بھارت کو زیادہ اہمیت بھی دی گئی اس حساب سے، لیکن جب پنڈت نہرو نے منفی جواب دیا تو امریکہ نے دوسری ممالک کے ساتھ رابطے شروع کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھے جارج سی مارشل اس کا نام تھا، جس نے محمد علی جناح کو خیرسگالی کا جو پیغام بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے مبارکباد دی اور پھر اس نے مزید پاکستان کے ساتھ مزید مستحکم معاملات طے کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے اس نے پیغام بھیجا تھا کہ ارلی سٹیجز تھا، پاکستان بالکل ہی ایک نزاردہ سٹیٹ تھا، اسی وقت ہی پاکستان بنا تھا، ٹھیک ہے۔ شروع میں امریکہ کو پاکستان میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھی، سب سے زیادہ انٹرسٹ جو تھی وہ تھی انڈیا میں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ انڈیا جو ایک بڑا جغرافیکلی ایک بڑا وسیع مملکت تھا، تو امریکہ چاہتی تھی کہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ انڈیا میں ہے اور انڈیا سے ہی ہمارا انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک نظارہ اسٹیٹ ہے، کیونکہ اول ازل سے امریکہ کی یہ پالیسی تھی کہ وہ دفاعی معاملات میں کسی ملک کو ہتھیار بھیج دے اور اس کے مد میں اس سے پیسے لے۔ تو فارن دنیا میں جو بھی فارن پالیسی کی جو پہلی بنیاد ہوتی ہے وہ مفاد کی بنا پہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کچھ معاملات کچھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ آن انٹرسٹ کی ہوتی ہے، مفاد کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مفاد کی مد میں ہم دیکھ لیں تو نئی دلی جو تھا، جیسا یہ پٹیشن ہوا تو پٹیشن کے بعد ہی نئی دلی میں امریکہ کے اعلیٰ سفیر موجود تھا، لیکن کراچی میں اس طرح ایک قونصل خانہ تھا جس میں ایک قونصل جنرل ہوا کرتا تھا۔ پھر بعد میں فروری 1948 میں پھر اس نے ایک سفیر منتخب کیا، پھر بھی اس کی کچھ صحت کی حالات ٹھیک نہیں تھے، جب 4-5 ماہ وہ ادھر رہے پھر اس کو شپ کیا۔ پھر 1950 میں پھر امریکہ نے پاکستان کے لیے سفیر کا انتخاب کیا۔ تو اس تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کی زیادہ انٹرسٹ نہیں تھی انڈیا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو on 20 October 1947, 2 months and 6 days after the independence of Pakistan through the partition of British India, 20 اکتوبر 1947 کو ہی تقریباً 2 ماہ 6 دن ہو گئے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں تعلقات اسٹیبلش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ The relation are a very important factor in the United States government foreign policy in South and Central Asia as well as Eastern Europe۔ تو یہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں ایک بڑی فیکٹر تھی کہ وہ سینٹرل ایشیا اور ممالک کے ساتھ تعلقات اور ایسٹرن یورپ کے ساتھ تعلقات اچھے کرانے چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 1948 سے لے کر 2016 تک یونائٹڈ اسٹیٹ ہیز پرووائڈ نیئرلی پاکستان کو 1948 سے لے کر جیسے پاکستان آزاد ہوا تھا تو 2016 تک پاکستان کو زیادہ تر 78.3 بلین
مطلب لون دی تھی پاکستان کو اتنے ڈالرز، ٹھیک ہے. تو گرانٹ ان فارم آف ملٹری، اور یہ ایڈ جو تھی وہ ملٹری ایڈ کے حد میں تھا، کیونکہ زیادہ تر دفاعی معاملات میں پاکستان کو زیادہ تر پیسے اور قرضے لون دیے تھے، ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ہی پاکستان بنا تو کچھ اثاثوں کی تقسیم بھی برٹش نے اس طرح کی کہ زیادہ تر جو آرڈیننس فیکٹریز تھی، جو اسلحے تھے، ٹینکس تھے، یا جو بھی مطلب ریسورسز تھے، تو انڈیا کے حصے میں زیادہ آئے. پاکستان کو بالکل نہ ہونے کے برابر کچھ بھی خاص زیادہ نہیں ملا. تو پاکستان کی اول سے یہ کوشش تھی کہ وہ دفاعی معاملات میں انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کو زیادہ مضبوط بنائے. تو اس لیے سب سے زیادہ جو تھی وہ معاملات مطلب زیادہ ہماری رجحان جو تھی وہ امریکہ کی سائڈ تھی، ٹھیک ہے. Pakistan was obliged to spend those money fund part for changing American goods, food and other services in spite of China being the largest importer and exporter by Pakistan markets. تو پاکستان نے وہ جو رقم دی وہ بھی زیادہ تر رقم کا جو حصہ تھا وہ بھی امریکہ کی جو ویپنز تھی اس پر خرچ کی گئی. اس سے ٹینک لے گئے، اس سے جیٹ لے گئے، F-16 طیارے لے گئے، اور بھی جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز تھی وہ ان سے لیے گئے. اس کے مقابلے میں چائنا بھی جو تھا وہ بھی پاکستان کا سب سے بڑا مطلب امپورٹ ایکسپورٹ کا سب سے بڑا مارکیٹ بھی تھا، پارٹنر بھی تھا. لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ پارٹنر جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان وتھ پرائم منسٹر عمران خان، اگر ہم ریسنٹلی اس کے پر بات کریں تو پاکستان نے 21 جولائی 2019 کو مطلب پرائم منسٹر عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی. پاکستان کی پرائم منسٹر خان نے ایک وزٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ بھی وار ٹیرر جو ہوا تھا، تو وار ٹیرر کے بعد جو امریکہ کی پالیسی تھی، ڈو مور کی جو پالیسی تھی، وہ خان چیز کے 2018 میں جس طرح ایک نئی حکومت بن گئی تو خان وہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈو مور کی پالیسی مزید بنائے، تو اسی لیے ڈو مور پالیسی کو ترک کر دیا. تو اس وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو زیادہ تعلقات تھی اس میں تھوڑا سا تناؤ سا پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس تناؤ کو ختم کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے مطلب ایک وزٹ کیا، ٹھیک ہے، تاکہ اس وزٹ میں اس ریلیشن شپ جو پہلے سے تھی اس کو ریسیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے. تو strengthen the military relation with President Trump allowed Pakistan to win the war of peace, the war of Afghanistan due to Pakistan participation in the Afghan peace process. کیونکہ افغان میں جو وار تھا، وار ٹیرر تھا 9/11 کے ٹریجڈی کے بعد، تو اس میں پاکستان جو ایک بگیسٹ نان نیٹو الائی تھا، تو اس میں پاکستان نے بہت زیادہ قربانی دی. تقریباً 77,000 جو ہمارے فوجی جوان تھے، اس میں پولیس تھے، ہمارے پولیس جوان تھے، اس میں پاکستانی عوام تھے، اور زیادہ تر جو ڈیورنڈ لائن پہ جو پختون ٹیریٹری ہے اس لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی. تو وہ اس کو پتہ تھا کہ یہ تھے، لیکن جو ٹرمپ تھا اس کو تھوڑا شک پڑ گیا کہ یہ پاکستان ہمارے ساتھ ایک ڈوئل گیم کر رہا ہے، ادھر طالب کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور ادھر مطلب آپریشن بھی کر رہے ہیں. اس پریپریشن کے مد میں ہم سے مطلب بہت زیادہ لاکھوں مطلب بلین آف ڈالر لے رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا شک پیدا ہوا، تو شک پہ بنا پہ پھر اس نے مطلب وزٹ کیا خان نے، اور اس کو یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کی جنگ میں ہم کود گئے اور ہم نے اتنا قربانی دی اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے. 2014 59% پاکستانی کنسیڈر یونائٹڈ اسٹیٹ بینی. تو ایک سروے مطلب جار ہوا 2014 میں، تو اس میں 59% جو تھی وہ تقریباً جو دشمن سمجھتے تھے مطلب امریکہ کو، ٹھیک ہے، تو وہ ریڈیوس ہو گئی تھی 74% ان 2012 سے. 2012 میں 74% لوگ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ ہمارے دشمن ہے. پھر اس کے بعد 2014 میں 2 سال بعد یہ مطلب مزید لوگ مطلب پھر یہ ریڈیوس ہوگا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارا کچھ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہے. تو پاکستانی ہیو دا لیسٹ فیوریبل ویو آف یو ایس کمپیئر ود 39 کنٹریز ان دا ورلڈ. 39 کنٹریز کے مقابلے میں مطلب پاکستانی جو ہے وہ لیسٹ فیوریبل ہے، ٹھیک ہے. 1947 ہم تاریخی شواہد پر مطلب ایک نظر دوڑائیے. 1947 سے لے کر 1958 ریلیشن تک بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹ ان پاکستان. تو اس کے بیچ میں ہمارے تعلقات کس طرح تھے،
ٹھیک ہے. 1950 یونائٹڈ اسٹیٹ ایکسٹینڈیڈ the Pakistan by inviting Prime Minister Han by an official state visit. 1950 یہ تقریباً مئی کی بات ہے جب لیاقت علی خان مسٹر لیاقت علی خان کو امریکہ کی مطلب دورے پہ ایک اسپیشل وزٹ پہ انوائٹ کیا گیا تھا. اس وقت آئی تھنک اس جو پریزیڈنٹ تھے وہ پریزیڈنٹ ٹرومین تھے. تو ٹرومین نے اس کو انوائٹ کیا اور اس سے پہلے مطلب ایک آفیشیل وزٹ کی دعوت دی تھی رشیا نے. رشیا نے دعوت دی 49 کو 1949 کو جون 1949 کو. رشیا کے جو ناظم الامور تھے تہران میں موجود تھے, اور تہران میں جو پاکستانی ایمبیسیڈر تھا مطلب سفیر تھا راجہ غزن پرلی کو مطلب زبانی اس نے کہا تھا کہ آپ صدر وزیر اعظم لیاقت علی خان کو کہے کہ ہمارا روس کا آفیشیل وزٹ کرے. لیکن پاکستان میں کچھ اس طرح طبقہ تھا, مفاد پرست ٹولہ تھا جو امریکہ اور برطانیہ کے مفاد کے لیے کام تھا. اس لوگوں نے اس کو اس طرح مطلب یہ کہا کہ یہ مشورے دیے کہ آپ وزٹ نہ کریں, یہ ہمارے مفاد اور امریکہ اور برطانیہ کے مفاد میں شامل نہیں ہے. کیونکہ اس وقت ایک جنگ لڑ رہا تھا کمیونزم تھی, ایک مطلب کیپٹلزم تھی. تو اس کے بیچ میں ایک جنگ جاری تھا. کچھ ٹولہ تھا, کچھ ممالک تھے جو امریکہ کے سائڈ تھی, کچھ ٹولہ تھا جو USSR جو رشیا تھا اس کے سائڈ پہ تھی. تو اس کے بیچ پاکستان جو روز اول سے پاکستان پارٹیشن ہوا تو پاکستان امریکہ کے ٹولے میں شامل ہوا, کیونکہ امریکہ پاکستان کے زیادہ انٹرسٹ جو تھی وہ امریکہ سے تھی. ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر نے وزٹ کیا. پرائم منسٹر ایکسیپٹڈ امریکن انویٹیشن اینڈ پیڈ an official 23rd state visit in United States beginning the 3rd May 1950. The event was highly politicized in Pakistan and outraged the country leftist and has seen a seminal event that leads to warm diplomatic ties for several decades. اس کے بعد یہ سیاسی بصیرت کے ساتھ بھی ایک اچھا اور ایک زبردست حکمت عملی اور کے ساتھ یہ پاکستان میں پولیٹیکل اس پر بہت زیادہ ڈبیٹ بھی کی ہے پاکستان کے لیے کتنا سومند ہے کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر انڈر دی گورنمنٹ آف خواجہ نظیم الدین پاکستانی ان امریکن آفیشیل ڈیبوٹ پازیٹیو ٹو ورلڈ اینڈ ادر سچ پرسنل گڈ ول. ہاں تو پھر خواجہ نظیم الدین جو تھے 1950 میں تو لیاقت علی خان صاحب کا اساسینیشن ہوا. تو اس کے بعد مطلب خواجہ نظیم الدین صاحب آئے اور خواجہ نظیم الدین صاحب نے جو اس کا بھی امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے. اور اس وقت پاکستان میں کچھ مطلب گندم کا بحران بھی آیا تھا تو پاکستان میں کچھ ایڈ بھی دیا تھا. ٹھیک ہے. مطلب گندم بھی پرووائڈ کی تھی. ٹھیک ہے. اور ایک مطلب while arguing Parveen did to aid to Pakistan in 1953 told the subcommittee on agriculture and policy. پھر 1956 میں پریزیڈنٹ وائٹ ایسنہاور ریکویسٹڈ پرمیشن فرام پاکستان نیو پرائم منسٹر حسین شہید سہروردی. پھر اس کے بعد 1956 میں جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے ڈوائٹ ایسنہاور جو تھے اس نے پاکستان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں مطلب ایک ایئر بیس دے دے. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے پھر اس مطلب ریکویسٹ کو ایکسیپٹ بھی کیا اور پاکستان نے جو بٹ بیر ایئر بیس ہے ابھی وہ جو پاکستان ایئر فورس کا ایک کیمپ ہوا ہے ایک کیمپ ہے تو اس میں پاکستان نے اس کو ایک مطلب ایئر بیس دی تھی. تو اس ایئر بیس سے مطلب جو امریکن جو پلین ہوا کرتے تھے وہ جاتے تھے اور رشیا چونکہ رشیا اور پاکستان امریکہ اور پاکستان رشیا اور جو پاکستان ہے جو ہمارا صوبہ ہے ڈیورن لائن کے قریب اس کے بیچ میں تھوڑا ٹیمپریچر بہت کم ہے اس لیے پاکستان نے امریکہ نے پاکستان کو ریکویسٹ کی کہ ہم ایک ایئر بیس دیے جائے. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے اس کو ایئر بیس پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے. تو ایئر بیس پرووائڈ کیا. پھر اس ایئر بیس سے کچھ مزائل بھی تھے اس کو بھی دائے گئے. پھر ایک U2 پلین ٹریجڈی بھی ہوا تھا کہ اس ایئر بیس سے تقریباً 1960 میں مئی 1960 میں U2 جو پلین تھا یہاں سے پرواز کر کے رشیا کی حدود میں داخل ہوا اور رشیا کی حدود میں ہی مطلب اس کو مارا گیا اس جہاز کو U2 طیارے کو. اس میں جو پائلٹ تھا وہ زندہ پکڑا گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے بھی رشیا نے کچھ الزامات لگائے تھے کہ پاکستان کی سرزمین ہے
وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ اور بھی الزامات لگائے تھے، لیکن جب جیسا ہی یہ واقعہ ہو گیا تو یہ بالکل اس کے الزامات جو تھی بالکل پروف اور صحیح طور ثابت ہوئی کہ اس کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. The request was granted soon the United States Air Staff Command and Control Station to report initiating the operation. The base was regarded the top secret. اور یہ جو تھی بیس جو تھی وہ مطلب انٹیلیجنس کے لیول پہ وہ سب سے اچھا اور بہترین ایک سینٹر ہوا کرتا تھا. اس میں کچھ آفیشل ہمارے جو بڑے رینک کے لوگ تھے اس میں انٹری بھی نہیں ہوا کرتے تھے، جس طرح اس کو مطلب ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اس سے روکا گیا تھا، ٹھیک ہے. تھرو آؤٹ the period between 1952 to 1953 several major پاکستان پولیٹیکل اینڈ ملٹری فگرز paid visit. کئی لوگوں نے وزٹ کیا، جس طرح پاکستان آرمی کمانڈر ایوب خان نے بھی آفیشیل وزٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. فگر ہو could little institute a strongly pro-American military dictatorship. اور اس کے بیچ میں مطلب پاکستان اور اس کے بیچ میں امریکہ کے بیچ میں کچھ اچھے تعلقات بھی قائم ہوئے، ٹھیک ہے. اس میں پرائم منسٹر تھے سر محمد ظفر اللہ خان صاحب تھے، فائنانس سیکرٹری اکرام اللہ خان، فائنانس منسٹر ملک غلام محمد اینڈ ڈیفینس سیکرٹری اسکندر مرزا، اس لوگوں نے بھی دورے کیے. ڈیورنگ دی ملٹری ڈکٹیٹرشپ 1958 سے لے کر 1971 تک جو پاکستان اور امریکہ کے مطلب کیا تعلقات تھے، کیونکہ اس 1958 میں مطلب جمہوری حکومت نہیں تھی. اس وقت پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ جو ماشاء اللہ نافذ کی گئی، پہلے ایوب خان آئے، پھر بعد میں مطلب یحییٰ خان آئے. تو اس کینڈی میں اس وقت پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ مطلب کس طرح تھی. اس ایرا میں مطلب ایوب خان اور امریکہ کی تعلقات جو تھی وہ زبردست تھی، ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان جو تھا وہ امریکہ کی انٹرسٹ کو بالاتر رکھ کے فیصلے ہوا کرتے تھے. سارے فیصلے جو ادھر ہوا کرتے تھے وہ تقریباً اگر میں کہہ دوں کہ وہ امریکن مطلب امریکہ کی سارے فیصلے پاکستان میں ہوا کرتے تھے، اور ہم نے امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے سب کچھ کام کیا ہے، ٹھیک ہے. Ayub Khan granted permission from the United States to fly its first spy mission to the Soviet Union from the Peshawar base. 1960 میں پاکستان نے بالکل پرمیشن بھی دی تھی وہ مطلب پشاور ایئر بیس سے سوویت یونین میں مطلب سیکرٹ تصاویر لے، کچھ اور ایکٹیویٹیز کر لے. پھر U2 کا ٹریجڈی بھی جو میں نے ایکسپلین کیا تھا. 1951 Han paid first visit to the United States as head of state. American goodwill toward the evident by elaborate state dinner held Mount Vernon and in Pahan in New York City. اور 1951 میں مطلب اس نے آفیشیل وزٹ بھی کیا تھا. اس میں جو ایوب خان صاحب تھے اس کی جنرل ایوب خان صاحب کی بھرپور اور سب سے زبردست مطلب استقبال بھی کیا گیا. پاکستان رول ان US چائنا ریلیشن شپ. اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو پاکستان نے کیا کردار ادا کیا تھا. جو US چاہتے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ چاہتے تھے کہ ہمارے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہوں، ٹھیک ہے. تو پریزیڈنٹ رچرڈ نیکسن ان ہینری کسنگر ٹوک ایڈوانٹیج آف پاکستان کلوز ریلیشن ود دی پیپل ریپبلک آف چائنا. تو پاکستان کو جو جیسے ہی چائنا آزاد ہوا 1949 پہ تو پاکستان نے ایکسیپٹ بھی کیا اور پاکستان نے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی پیدا کیے کیونکہ ہمارا ایک پڑوسی اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو رچرڈ نیکسن جو تھے امریکن پریزیڈنٹ تھے، ہینری کسنگر یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا اچھے تعلقات رہے چائنا کے ساتھ. تو ہینری کسنگر نے ایک سیکرٹ وزٹ بھی کیا تھا 1971 میں چائنا کا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مطلب پہلے پاکستان تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے چائنا کا وزٹ بھی کیا. دا کنٹیکٹ ریزلٹ ان 1972 چائنا ان دا سبسیکوینٹ نارملائزنگ ریلیشن. وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رہے کیونکہ اس وقت جو مطلب ایک کور بات چل رہی تھی USSR کے خلاف کہ ہمارا مطلب کمیونسٹ چائنا رشیا جو ہے اس کے خلاف ہمیں گروپ بندی کرے تاکہ ہم چائنا کے خلاف اکٹھے ہو جائے. کیونکہ اس وقت جو مطلب ایک کمیونزم کے خلاف جنگ جاری تھی اس ممالک میں، وہ شانگ جو تھے وہ اس کو بھی امریکہ سپورٹ کر رہے تھے. ہاں تو یہ تو ڈکٹیٹر ایرا کی تھی
مطلب جو پاکستان اور یو ایس کے بیچ میں جو تعلقات تھی مطلب یہ مارشل لا کے دور میں یہ رہی، ٹھیک ہے، اس میں 2 جنگیں بھی ہوئی اور یہ جنگیں بھی 61 کا وار ہوا تھا اور 71 کا جو بنگال لبریشن وار بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی مطلب یو ایس نے اپنے مفاد کے بنا پہ مطلب اپنے مفاد پرستی کا مظاہرہ کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھی ذوالفقار علی بھٹو آئے، بنگال جدا ہو گیا ہم سے، جو مشرقی پاکستان تھے پہلے وہ ہم سے جدا ہو گیا، تو پھر بھٹو نے مطلب اس پاکستان کی جو فارن پالیسی میں اس میں کچھ یو ٹرن کر دیے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ ہم 9 الائنمنٹ موومنٹ کی طرف جائے، ہم جو 2 بلاک ہے امریکہ اور یو ایس آر سوویت یونین ہے، اس کے بیچ میں ہم تھوڑا بیچ کا راستہ اپنائیں، ہم تھوڑا بیلنس سے کام لیں، ٹھیک ہے، ہم الٹرا لیفٹزم جو ایک الٹرا لیفٹزم جو پالیٹکس تھی اس کو ترک کر دے، اور بھٹو چاہتے تھے کہ ہمارا یو ایس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے اور یو ایس ایس آر جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات رہے۔ پھر کیا ہوا 1974 میں کچھ ہماری فارن پالیسی تھی اس نے کچھ نیا موڑ لے لیا۔ 1974 میں انڈیا نے مطلب جو نیوکلیر ہتھیار کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے، کوڈ نیم جس کا کوڈ نیم تھا اسمائلنگ بدھا کے نام سے، ہمارے ایسٹرن جو بارڈر تھا انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا، راجستھان میں اس نے ایٹمی دھماکے کیے جو پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی، پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ تو پاکستان نے پھر اپروچ کیا یو ایس کو کہ آپ یو ایس پر سائٹ پر مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کو چاہیے کہ اب انڈیا پر کچھ سینکشن اکنامک سینکشن لگائے جائے، لیکن جو امریکہ تھی وہ اپنی مفاد کے بنا پہ مطلب اپنا فارن پالیسی بنایا تھا، تو اس میں انڈیا میں انٹرسٹ تھی، تو اس نے انڈیا پر اس طرح کوئی ایکشن کوئی دباؤ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے۔ پھر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنگر جو تھے اس اور ہمارے جو مطلب ایمبیسیڈر تھے پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے، اس کے بیچ میں کچھ ایک دھمکی آمیز باتیں بھی ہوئی، اور اس نے ہنری کسنگر نے پاکستان ایمبیسیڈر کو یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ کو لوگوں کو بھی کچھ مطلب لرن کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو تھی 1970 میں بھی پاکستان اور اس کے بیچ میں تعلقات تھوڑا سا سویر ہو گئے تھے، کیونکہ بھٹو چاہتے تھے کہ ہم بھی یہ نیوکلیر ویپنز جو ہے ایک ریسرچ کے طور پر ہم اس کو بھی اپنائیں، اس کو بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ پھر 1976 میں بھٹو اور کسنگر کے بیچ میں ایک میٹنگ ہوا، تو کسنگر نے بھی مطلب بھٹو سے کہا کہ آپ لوگ یہ مطلب یہ پروسیسنگ پلانٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس کو ترک کر دے، اس کو مطلب ختم کر دے، اگر یہ آپ لوگ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو ہم اس طرح ایک سبق سکھائیں گے، مطلب ایک طور پہ دھمکی دیا پاکستان کو۔ پھر the meeting was ending, Bhutto's had replied، تو پھر جب میٹنگ ختم ہوا تو بھٹو نے اس طرح ایک رپلائی دیا کہ ہم اپنی ملک کی خاطر، اپنی پاکستان کی بقا کی خاطر ہم اس طرح دھمکیوں کے مطلب ہم اس دھمکیوں میں اور ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے پھر بھٹو نے جو نیشنلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی کو جہانہ طور پر اپنائی، اور پھر اس نے مطلب چاغی ویپن ٹیسٹنگ لیبارٹری اس کو اسٹیبلش کی، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے بھی بہت اپوز کیا، اس کو مخالفت کی کہ آپ اس طرح مت کرو، اگر اب یہ آپ نے بھی اس طرح نیوکلیر ہتھیار بنائے تو یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک بڑا جنگ مطلب ہو سکتا ہے، اس کے بیچ میں بڑا جنگ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ایک چھوٹا سا ایک لیکچر تھا پاکستان اور یو ایس کے بیچ میں، بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں، ایک لیکچر میں اس کو کور کرنا مشکل ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ ہم اور بھی اس کے بیچ پاکستان اور یو ایس اے کے بیچ میں جو ریلیشن ہے جس پر بات کریں گے۔ میں ایک نئے یوٹیوبر ہوں، اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور آگے بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔